تو انشاءاللہ العزیز ہم مطالعہ کریں گے سورۃ النساء کا، اور سورۃ النساء جو ہے یہ سورہ آل عمران کے بعد نازل ہونے والی صورت ہے۔ جنگ احد کے اندر جب مسلمان شہید ہوئے تو عورتیں بیوہ ہوئیں، یتیم ہوئے بچے، تو ان کے مسائل کے لیے پھر ضرورت تھی کہ وہ جو جاہلیت کا دستور تھا لوگوں کے اندر کہ جو معاشرے کے اندر طاقتور ہوتا تھا سارا کچھ وہی سمیٹ لیتا تھا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ جو طاقتور ہوتا تھا وہ سارا مال سمیٹ لیتا تھا۔ بیوگان کے لیے بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ جو باپ کی منکوحہ ہے یا تو اس کو روک لیتے تھے، نکاح ہی نہیں کرنے دیتے تھے، یا پھر بچوں میں سے کوئی جو ہے نا باپ کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو جاہلیت کی تمام رسوم تھی ان کی اصلاح کے لیے احکام نازل فرمائے، اور خاص طور پر عورتیں اور یتیم بچے اور یتیم بیٹیاں یہ بالکل اس جاہلی معاشرے کے اندر انتہائی ظلم کا نشانہ بنتی تھی۔ تو یہ اب بڑا ایسا موقع پیدا ہو گیا مسلمانوں کے اندر کہ مدینہ منورہ کے اندر اتنے حضرات جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک موقع پر شہید ہوئے، تو بیوگان بھی وجود میں آئیں اور ان کے یتیم بچے بھی، اور خاندانوں کے اندر بہت سارے مسائل بھی۔ تو وراثت کے احکام، عورتوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بیان فرمائے۔ اور پچھلی جو دو صورتیں تھیں سورہ آل عمران اور سورۃ البقرہ، ان کے اندر ایمان اور ایمان کی ضد کفر، اور اسی طرح ایمان کے جو تقاضے ہیں احسان اور تقوی، عبادات، جہاد، انفاق، یہ سورہ بقرہ کے اندر بیان ہوئے، اور سورہ آل عمران کے اندر اسلام، احسان، اور پھر اس امت کی ایمان اور اسلام کے ساتھ اس کا اپنی حکومت اور سلطنت اور خلافت کو قائم کرنا، یہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے تیار کیا، اعتقادی اور نظریاتی تربیت فرمائی، اور اس امت کو کھڑا کرنے کے لیے جو ضروری ہدایات تھیں جس کے اندر دین کے اوپر استقامت، دین کی دعوت، اور دوسری جو قومیں ہیں ان کے ساتھ معاملہ کس طرح کا ہونا چاہیے، لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم۔ تو اس طرح کی ہدایات دے کر اس امت کو اپنی سلطنت قائم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے تعلیمات اور ہدایات ان صورتوں کے اندر دی ہے۔ انفاق، جہاد، عبادات، اسلام کے مسائل اور اسلام کی روح، اور اسی طرح ایمان اور اس کی فروع اور اس کی شاخیں، اور اس کی روح جو ہے احسان، اسلام کی روح بھی احسان ہے اور ایمان کی روح بھی احسان ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں بیان فرمائیں۔ اور اس امت کے لیے جو داخلی استحکام ہے، اس امت کے اندر داخلی طور پر جو استحکام ہے وہ کن چیزوں سے آئے گا؟ وہ تقوی کے ساتھ آئے گا، وہ حقوق کی ادائیگی کے ساتھ آئے گا، اور وہ اس چیز سے آئے گا کہ وہ معاشرہ ظلم سے پاک ہو، اس معاشرے کے اندر ظلم نہ ہو، عدل ہو، اور عدل گھر سے شروع ہوتا ہے، عدل گھر سے شروع ہوتا ہے۔ گھر کا ماحول جو ہے وہ ظلم سے پاک ہو، گھر کے اندر جو ہے نا کیا ہو، معروف احسان ہو اور اصلاح ہو، اور وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا۔ اور یتیموں پر ظلم نہیں کرنا، عورتوں پر ظلم نہیں کرنا، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ یہ چیزیں جو ہے نا یہ امت کو داخلی طور پر صحیح کرنے والی ہے۔ تو امت کی داخلی تعمیر، اور داخلی تعمیر گھر سے شروع ہوتی ہے، تدبیر منزل سے شروع ہوتی ہے، تدبیر منزل، اور پھر اصلاح معاشرہ، اور
پھر جو حقوق ہیں ان کو پورا کرنا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یہ احکام دیے ہیں کہ ان سب لوگوں کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو۔ کتنی جامع آیت ہے یہ۔ تو اس سے پھر امت کی جو ہے نا داخلی تعمیر، کہ یہ امت جب اس کے داخلی طور پر عدل، احسان اور بر اور تقوی یہ چیزیں ان کا اہتمام ہوگا تو یہ امت مضبوط ہوگی اور یہ قائم رہے گی اور اس کا تسلسل رہے گا۔ اور اگر داخلی طور پر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر بے شک قوت کھڑی بھی ہو جائے لیکن اس کو دوام اور استحکام نہیں ملتا۔ تو اس صورت کے اندر پھر ایسی ہدایات اور تعلیمات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں جو اس امت کی داخلی تعمیر کرنے کے لیے ضروری ہے، اور یہ بہت ہی عظیم الشان صورت ہے، بہت ہی عظیم الشان صورت ہے۔ اس کے اندر سلطنت کے اور حکومت کے جو چوٹی کے مسائل ہیں وہ بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، یعنی ریاست کے مسائل بھی بیان فرمائے ہیں، اور جو گھر کے مسائل ہیں وہ بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بھی بیان فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے معاشرے کے اندر جو سب سے زیادہ خطرناک ایک عنصر ہے وہ لوگ جو کھوٹے ہوتے ہیں، جھوٹے اور کھوٹے لوگ ہوتے ہیں، منافقین، ان کا بھی اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے، اور ان کی جو کمزوریاں ہیں ان کا بھی بیان فرمایا، اور ان کی اصلاح کے لیے بھی ان کو جھنجھوڑا بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، توبہ کا دروازہ بھی ان کے لیے کھلا ہوا ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے یعنی بے شک کافر ہوں، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا منافق ہوں، اللہ رب العزت نے یہ چیز نہیں اختیار فرمائی کہ یعنی ان کے خلاف جو ہے وہ انتقامی طریقے سے کچھ گفتگو کی ہو اور لوگوں کو اس کے لیے ابھارا ہو کہ چڑھ دوڑو ان کے اوپر، نہیں، ان کی اصلاح فرمائی ہے، ان کی کمزوریوں کی نشاندہی کی ہے، اور ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، اور کہا ہے کہ آپ لوگ مان لیں، آپ لوگ راہ راست کے اوپر آ جائیں۔ منافقوں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی، اور کافروں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید ہدایت کی کتاب اتاری ہے، تذکیر کی کتاب اتاری ہے۔ یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو کسی کے خلاف اعلان جنگ ہو کہ اب ان کے اوپر چڑھ دوڑو اور ان کو ختم کر دو، یہ چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس پر ہم مطالعہ کریں گے اس کا، اور اللہ رب العزت سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی فرمائے، شرح صدر نصیب فرمائے، اور قرآن مجید کا جو تفکر و تدبر اور تعقل و تذکر کا حق ہے، اللہ تعالیٰ اس حق کو پورا کرنے کی اور اس میں سے ہمیں حصہ وافر نصیب فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔